اقرا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پڑھ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پڑھ۔ میں اگر یہاں کسی بچے سے کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلاؤ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیوں کہ یہ بچے کے لیے ممکن ہے، یہ مطالبہ ممکن ہے۔ اگر میں کسی بچے سے کہوں کہ ہوا میں اڑ کے دکھا تو یہ مطالبہ ممکن نہیں ہے۔ تو میرے محترم، مطالبہ وہی کیا جاتا ہے جو ممکن ہو۔ تو جب میرے جیسا ادنا سا طالب علم اپنے سامنے بیٹھنے والوں سے غیر ممکن مطالبہ نہیں کرتا تو وہ خالق کون و مکان، جو ساری عقلوں کا خالق ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، وہ اس طرح کا غیر ممکن مطالبہ نہ کرتا۔ اگر اللہ کو پتا ہوتا کہ میرا محمد ان پڑھ ہے تو اللہ کبھی نہ کہتا پڑھ۔ اللہ کا اقرا کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ محمد پڑھا لکھا ہے۔ درود بھیجیے گا، درود بھیجیے گا محمد مصطفیٰ کی عظمت میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو میرے محترم، اقرا، اے محمد پڑھیے، اے محمد پڑھیے۔ تو اللہ نے بھی کہا پڑھو، اور جن کا عقیدہ ہے نا نہیں پڑھے لکھے تھے، ان سے آخری وقت میں نبی نے کہا تھا مجھے کاغذ قلم لا دو، مجھے کاغذ قلم لا دو تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونا۔ اللہ نے بھی کہا تھا پڑھ۔ اب آخری وقت جاتے ہوئے محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کاغذ قلم لا دو۔ اگر انہیں پتا تھا، اگر سامعین و حاضرین کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد لکھ پڑھ نہیں سکتے تو کاغذ قلم دیا کیوں نہیں؟ ان کا کاغذ قلم نہ دینا اس بات کی بین دلیل ہے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کا رسول پڑھا لکھا ہے۔ درود بھیجیے گا۔ تو میرے محترم، اقرا کس رسول سے کہا؟ جس رسول کو امی کہتے ہیں۔ تو میرے محترم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ محمد ان پڑھ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ نے دنیا میں کسی کے سامنے زانوِ ادب طے نہیں کیا، دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں ہے۔ میں مثال سے واضح کروں، میں کنگ چنن سے یہاں آیا، یہاں میں نہ لکھا ہوں نہ پڑھا ہوں، یہاں کے اسکولوں میں میرا نام درج ہی نہیں ہے، اساتذہ میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں۔ تو میرے محترم، اس گاؤں چکریاں کا کوئی اٹھ کے کہے کہ یہ مولوی ان پڑھ ہے، یہ مولوی ان پڑھ ہے، آپ کہیں تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو وہ کہیں کہ چکریاں کے اسکول میں اس کا نام ہی درج نہیں ہے، چکریاں کے اسکول میں یہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوارو، آپ فوراً کہیں گے کہ وہ خدا کے بندے ذرا عقل کو استعمال کر، یہ مولوی چکریاں کا ہے ہی کب؟ یہ تو کنگ چنن سے آیا ہے، وہاں پتا کرو کہ وہاں پڑھا تھا یا نہیں۔ تو میرے محترم، محمد کے بارے میں کبھی بھی دنیا کے مدرسے نہ دیکھنا، بلکہ دیکھو یہ آیا کہاں سے ہے۔ تو جہاں سے اللہ نے بھیجا ہے پڑھا کے بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ آباد، یزیدیت، مرد آباد، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہی ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا۔ تو اب پھر امی کا معنی بھی تو کرتے چلے نا، تاکہ سامعین کی تشویش ختم ہو کہ اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہے۔ تو میرے محترم، مکے کو ام القریٰ کہا جاتا ہے،
اور امیین سے مراد ہے مکہ والے، اور امی سے مراد ہے مکہ کا رہنے والا۔ تو محمد مصطفیٰ مکہ کے رہنے والے، اور مکہ کے رہنے والوں میں اللہ نے اپنا رسول بھیجا۔ تو میرے محترم محمد مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کی مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا۔ اللہ نے پوری کائنات کی مخلوقات میں سے کسے چنا؟ انسانوں کو چنا، اور انسانوں میں سے 1,24,000 انبیاء کو چنا۔ ساری مخلوقات میں سے انسان چنے گئے، انسانوں میں سے 1,24,000 انبیاء کو چنا۔ ان 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ نے 313 رسولوں کو چنا۔ ان 313 رسولوں میں سے اللہ نے 5 اولو العزم کو چنا۔ تو جو ہے میرے محترم سامعین، ساری کائنات کی مخلوقات سے انسان افضل۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین، میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ ساری کائنات کی مخلوقات میں سے انسان افضل، سارے انسانوں میں سے اللہ کے نبی افضل، سارے نبیوں میں سے اللہ کے رسول افضل، اور 313 رسولوں سے 5 اولو العزم افضل۔ تو میرے محترم ان 5 اولو العزم رسولوں میں سے اللہ نے خاتم النبیین کو چنا، جناب محمد مصطفیٰ کو چنا ہے۔ تو میرے محترم عام انسان نبی جیسا نہیں، عام انسان عظمت میں نبی جیسا نہیں ہے۔ اگر نبی جیسا ہوتا تو پھر نبی ہوتا۔ دلیل ہے نا ہمارے پاس کہ اگر نبیوں جتنا افضل ہوتا تو یہ بھی نبی ہوتا۔ تو سارے انسانوں سے اللہ نے نبیوں کو بلند کیا، اور 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسولوں کو عظمت دی۔ تو اب میرے محترم عام انسان نبی جیسے نہیں، نبی رسولوں جیسے نہیں، اور رسولوں میں سے 5 اولو العزم، 5 بڑے پیغمبروں کو چنا۔ تو 313 رسول ان 5 جیسے نہیں ہیں، اور ان 5 میں سے پھر آپ کے اور میرے آقا کو چنا، انہیں خاتم النبیین بنایا۔ تو اولو العزم مصطفیٰ جیسے نہیں۔ تو اگر آپ جاگ رہے ہیں تو جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اور میرے شیعہ سنی بھائیوں، جب اللہ کے بنائے ہوئے اولو العزم رسول محمد جیسے نہیں ہو سکتے تو محمد کا امتی محمد جیسے کیسا ہو سکتا ہے؟ حیدری، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، پر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو میرے محترم یہ اولو العزم پیغمبر مصطفیٰ جیسے نہیں ہیں، اور میں صرف دعویٰ نہ کروں، دلیل بھی تو پیش کروں۔ فقط دعویٰ کافی نہیں ہوتا، دلیل بھی ضروری ہوتی ہے۔ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اولو العزم پیغمبر جو 4 ہیں محمد مصطفیٰ کے علاوہ، وہ بھی محمد مصطفیٰ جیسے نہیں ہیں۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے محترم پہلے آپ کو بتا دوں کہ وہ اولو العزم پیغمبر ہیں کون کون۔ پہلے ہیں جناب نوح علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام۔ دوسرے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام۔ تیسرے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام۔ چوتھے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ 4 اولو العزم محمد مصطفیٰ جیسے نہیں ہیں. کیوں کہ پہلے اولو العزم جناب نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر